اللہ کے نبی اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میری امت کا فکر یہ ہے کہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ پھر میرے رب نے اسی صدی میں، پچھلی صدی میں مال دیا۔ کیا تھا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ گھاس بھی نہیں تھی عربوں کے پاس، گھاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو رب نے اس صحراؤں سے جہاں پانی بھی نہیں تھا ایسا تیل نکالا کہ ساری دنیا کو ان کا منگتا بنا دیا۔ تم نے کیا کر لیا؟ ساری چیزیں تمہارے پاس، کافر کو تمہارا محتاج بنا کے بھی پھر بھی تم نے اپنی کرتوتوں سے کافر کے محتاج بنے ہوئے۔ آج بھی وہ تیرا ہی مال، تیریاں جتیاں تیرے سر۔ یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی۔ آپ نے فرمایا جب حکمران اللہ اور رسول کے طریقے پر نہیں چلیں گے تو اللہ باہر سے دشمن ان پر مسلط کر دے گا۔ وہ اس کا ہاتھ باندھ دیں گے، اس کے ہاتھ باندھ دیں گے اور اپنے حصے کا بھتہ اس سے لیں گے۔ لے رہے ہیں نا؟ تمہیں سود کے چکروں میں لے رہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تمہارے۔ تم پالیسی بنا سکتے ہو اپنے ملک کے لیے، اپنے غریبوں کے لیے سبسڈی دے سکتے ہو؟ کوئی کر سکتے ہو مدد؟ تو یہ نبی نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ نا آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اڈاپٹ کرو نا۔ دیکھو رحمت العالمین کا ایک طریقہ نافذ کرو، اللہ کی قسم 7 سال کی ایک پل میں رحمت اترتی ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو نبی کو چھڑوایا دیا ہمیں، تو من نل کر، میری بیعت کر تے آ کے مینو سجدے کر تے مینو دیا کر جو میرا ہاتھ آ کے کچھ نہ کچھ اگوں میں نبڑ لیسا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ کھاتا بھی تیرا ہے، مانگتا بھی تو ظالم تو ان سے ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ضعف طالب مطلوب۔ اللہ کہتا ہے نا سورہ حج کے اندر آخری رکوع میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ یا ایھا الناس، اللہ اعلان کرنے لگا ہے یا ایھا الناس۔ یہاں مومنون نہیں کہا، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، میں تمہیں ایک مثال دینے لگا ہوں، ذرا کان کھول کے سنو۔ فاستمعوا لہ، یہ ہمتن گوش ہو جاؤ۔ ایئرپورٹوں میں، اسٹیشنوں پہ سنتی ہو نا، اٹینشن اٹینشن، ہے نا؟ تو یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے فاستمعوا لہ ان الذین تدعوا من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ کہہ رہا ہے تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ ایک ہے نا، باقی نبی، پیغمبر، ولی جو کوئی ہے وہ اللہ کے سوا ہے نا، تو عبادت کے لائق کون ہے؟ پکارنے کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو یہاں سورہ حج میں آخری رکوع میں جا کے پڑھ لینا، تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا نہیں بنا سکتے وہ مل کر ایک مکھی بھی۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ ذباب مکھی کو کہتے ہیں نا۔ کتنا زبردست رب، اور مجھ ناقص عقل والے کو مکھی کی مثال دے کر سمجھا رہا ہے میرا رب کہ شاید یہ سمجھ جائے۔ اللہ کہتا ہے مکھی تو دور کی بات ہے، اس کی بھی آیت کے بریکٹ میں نا جس نے تفسیر لکھی، بعد بدبختوں نے لکھی کہ یہ جی بتوں کے لیے آیت اتری تھی۔ آگے اللہ نے یہ بھی کہ اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ یہ یہاں بھی ڈنڈی ماریں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ مکھی تو دور کی بات ہے، مکھی جو ان کھانے میں سے، ان کے کھانے میں سے اچک کر لے جاتی ہے، یہ سب مل کر اس کے منہ سے چھین نہیں سکتے۔ آپ بتاؤ کھانا بت کھاتے ہیں یا انسان؟ توڑا نہ، لیکن ہماری عقل مر گئی عقیدت میں، ہماری اس گندی عقیدت نے عقل مار دی۔ جیسے مناتے ہم جمعرات ہیں، ہوتا وہ جمعہ ہے۔
مغرب کے بعد جمعہ ہو جاتا ہے نا کہ نہیں؟ تو مناتے جمعرات ہیں. عقل مشرک کی عقل مر جاتی ہے. اللہ پردے ڈال دیتے ہیں نا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے عظیم. پردے اتر چاہیے. پردہ اتارے گا ایک، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی سیرت کو پڑھو، اس کی حکامات پر چلو گے. وہ اس کے نہیں ہیں، وہ اس کے ہیں. جو کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے میرے رسول کی عشق نہیں کیا، اطاعت کی، فقط اس نے میری اطاعت کی. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا رسول جو تمہیں دے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. یہ اللہ کہہ رہا ہے. آؤ آج بھی اس کو فالو کریں. اللہ کی قسم راستے کھل جائیں گے، رحمتیں نازل ہوں گی، کیونکہ وہ رحمت العالمین ہے. اس پر ایک بار درود پڑھو، وہ 10 بار اوپر والا تجھ پر رحمت بھیجتا ہے. تمہیں اس پہ بھی تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا. عمل تمہارے سے وہ کروائے جا رہے ہیں جو اس سے ثابت نہیں ہے، اور تمہیں یہی کہا جا رہا کہ ہو گیا جی یہ این جی ہے نا، اسے کوئی برا کام کرنے پہ ہیں جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کوئی ایسی بات کہی جو مجھ سے ثابت نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے. صحابی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں آمنت باللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولنا. آپ نے فرمایا یہاں میں نے تجھے رسولنا نہیں سکھایا، نبی یہ نہ کہا ہے. تو میں جو میرے منہ میں آتا کہتا جا رہا ہوں. قرآن میں تحریف، ادھر انگلی رکھ دیتا ہوں. آگے سمجھنے کے لیے کہتا تو آج جمعے آئے تھے 100 سال 80 سال لگ گئے سان نہیں سمجھ آئی تو سمجھانا آ گیا. قرآن اتنا مشکل ہے کہ 14 علوم سیکھنے پیندے نہیں ساتھ سے. تو قرآن بھیجنے والا کہتا ہے، قرآن بھیجنے والا کہتا ہے کہ اس کو میں نے آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا. تو یار یہ تو دیکھو نا، پھر یہ تو دیکھو کوئی نہ کوئی کہیں تو اللہ ہے نا. اللہ کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی. وہ 4 بار، ایک بار نہیں کہا اس نے. سورہ قمر میں 4 بار کہا ہے اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا ہے یہ؟ میں کیوں نہیں سمجھتا اس کو؟ تیرے ذہن میں ڈالا ہے کہ نہیں. جتنا بعض بدبختوں نے یہ آپ کے ذہن بنائے ہوئے ہیں، جتنا سمجھیں گے اتنا عمل کرنا پایا جیسی، جتنا سمجھیں گے اتنا آپ کو. اور ظالم، اوے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم میں. یہ ناری اپنی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. فطرت اس کی خاک، کبھی نوری بن جاتا ہے کبھی ناری بن جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. یہ میرا بھائی جو آیت ہے یہ آمنت باللہ ورسولہ، یہ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ میں اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں، کیونکہ شیطان چاہے وہ جن ہے یا کوئی انسان ہے. کیوں کہ اللہ نے قرآن میں آخری سپارہ، آخری آیت، آخری سورت تو اللہ نے تیری بیماری کے لیے بھیجی ہے. آخری سپارہ، آخری سورت اور آخری آیت کہتی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ تیرے دل میں جو وسوسہ، آج ایک معالج، بدبخت معالج بھی موجود ہے دنیا میں، جو تیرے دل میں وسوسہ یہ ڈال دیتا ہے، تو لے جاتا ہے تویز، بڑا سخت ہے، اس نے دودھ پہ ہو کے نا سٹ دے. اس نے تیرا گمان اس پر بنا دیا. اگر وہ کہے نا کہ کچھ نہیں اندھا، جا نماز پڑھتے چیز پڑھ، یہ اس کا توڑ ہے، انشاءاللہ اللہ ہو. تیرا گمان اس نے یہ بنایا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، اتنی سی پھنسی وہ کہتا ہے یہ کینسر ہے، اس کے اتنے ٹیسٹ کرواؤ، یہ دوائیاں کھاؤ. پہلے اتنے تھے پھوڑے نکلتے تھے، چسٹ پر نکلتے تھے، گڑ نکلتے تھے، 4 آنے کا پلتا ملتا تھا وہ لگاتے تھے، ٹھیک اللہ کر دیتا تھا. ہاں جی. آج نہیں جی، پہلے تو بڑھیانا ہے، کسی چھوٹے موٹے ڈاکٹر کو نہیں جانا، کوئی چند ٹکے اللہ نے دے دیتے، حلال یا حرام.
اب پھر لوگوں کو بھی تو بتانا نا، وہ کتنے گیا تھا؟ گیا تھا یار قائد اعظم ہاسپٹل گیا تھا، ہاں جی، شفا انٹرنیشنل گیا تھا، فلاں ڈاکٹر وڈے آ کے بتا رہا ہے لگی بیماری ہوئی ہے، ہاں جی۔ پھر